اسلام کو پیشکش سیف الرحمان۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 23 شوال سن 1442 ہجری بمطابق 4 جون 2021 کی دوپہر پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ تب 1985 کے بعد پہلی مرتبہ پروگرام نور اسلام دن کے وقت پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ 2 بجے تک جاری رہے گا۔ پروگرام میں حصہ لینے کا معمول وہی رہے گا۔ پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کی کال وصول کی جائیں گی، اور دوسرے حصے میں SMS پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ SMS کے لیے نمبر ہے 92080 اور ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299۔ تو آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کریں گے۔ الو، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شاہد سلطان آزمی بات کر رہا ہوں۔ جی شاہد بھائی۔ جی سر، سوال میرا یہ ہے کہ کیا نابالغ بچے بغیر وضو کے ان کی تلاوت کر سکتے ہیں یا ناظرہ جو پڑھتے ہیں بچے تلاوت کے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بات کریں؟ ہاں، نابالغ بچے جو ہے اب وہ کبھی وضو بناتے ہیں کبھی نہیں بنائے، ٹھیک ہے، تو بڑوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال اسی سے ہے کہ بچے کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمارے یہاں کچھ لوگ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے یا خوشی کے لیے کوئی تقریب ترتیب دے دیتے ہیں، جی، تو شریعت کی روح سے کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، فی امان اللہ۔ جی مولانا، پہلا سوال نابالغ بچے کے حوالے سے کہ وہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کوئی سپارہ یا قاعدہ یا قرآن پاک فی نفسہ لے کر، تو کیا اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے بھائی شرعی دلائل کی روشنی میں جو بات یا جو باتیں واضح ہوتی ہیں ان کا ملخص یہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو عبادات انسان مسلمان انجام دیتا ہے ان میں 2 عبادات ایسی ہیں جن کے لیے وضو لازمی ہے، اور وضو کے بغیر وہ عبادات صحیح نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے نماز ادا کرنا، اور دوسرے نمبر پر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ تو ان دونوں کے لیے وضو لازمی شرط ہے، اس بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اب اس کے بعد جہاں تک قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یا ہاتھ لگائے بغیر صرف زبانی تلاوت کرنا جو یاد ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بغیر وضو کے بچہ یا بڑا جو ہے تلاوت کر سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات، تیسری بات، کہ اگر مصحف کو ہاتھ لگانا چاہے، اپنے ہاتھ میں مصحف یا قرآن شریف پکڑ کر، اگر وہ موبائل فون وغیرہ ہے تو اس میں تو پھر وضو کی شرط نہیں رہتی، اور جو مصحف ہے قرآن شریف اسے ہاتھ لگا کر ہاتھ میں لے کر اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے، اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض علماء جس طرح نماز کے لیے وضو کو لازمی قرار دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے مصحف شریف کو قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑنے کے سلسلے میں بھی وضو کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ اور اس میں دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو اس کے لیے لازمی شرط نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں علماء کے 2 قول ہیں،
اور ان تمام اقوال کا جو دار و مدار ہے ان میں سے ایک ہے جو دلیل ہے قرآن مجید سورۃ الواقعہ آیت جو ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں سوائے ان کے جو پاک و صاف بنائے گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پر مسند احمد کے اندر جو عمر بن حزم کی جو روایت ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر کہ قرآن کو صرف وہی ہاتھ لگائے جو پاک و صاف ہو. تو پاک و صاف ہونے کا مطلب کیا نجاست سے پاک و صاف ہو یا پھر غسل اس کے لیے جو اگر ضروری ہو تو پھر جنابت سے پاک ہو یا پھر وضو ٹوٹا ہو تو وضو کر کے رہیں. تو اس میں علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. تو جن کو جس دلیل پہ اطمینان اس پہ عمل کریں. لیکن مجھے جس بات پہ اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا رہنا یہ مستحب ہے, افضل ہے. اور اگر کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کے بغیر بھی ہم مصحف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی بڑے لوگوں کے بارے میں بات. جہاں تک بچوں کی بات ہے سیب بھائی, تو بچوں کے بارے میں اللہ تعالی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. جو حدیث ہمیں ملتی ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت علی اور حضرت عائشہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث یا عن ثلاثۃ کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کا قلم جو ہے وہ ہٹا لیا ہے. تو ان میں سے ایک وہ ہے عن الصبی حتی یحتلم یا عن الصغیر حتی یکبر کہ چھوٹا بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے, بالغ نہ ہو جائے. تو چھوٹے بچے جو ہے ماشاءاللہ جو قرآن کا جو حفظ ہوتا ہے تو 5 سال سے 6 سال سے جو ہے قرآن کے حفظ کا آغاز کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں مصحف شریف کو پکڑتے ہیں. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اوپر سے حرج کو ہٹا دیا ہے تو پھر وہ مکلف نہیں, تو پھر ان کے لیے وضو کو لازمی قرار دینا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بچوں کو بچپن سے وضو کی عادت ڈالیں, وضو کی اہمیت بتائیں اور ان کو جو ہے ماں باپ اپنے ساتھ لے جا کر وضو ان کا کروائیں. اور جو استاذ ہیں پڑھانے والے وہ بھی ان سے کہے کہ جاؤ وضو کر کے آؤ تاکہ بچوں کو جو ہے عادت ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے بچے قرآن کی تلاوت اور قرآن کا حفظ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا, بغیر وضو کے بچے اپنے ہاتھ میں مصحف لے لیتے ہیں پھر حفظ کو تلاوت کو جاری رکھتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. ذرا جواب کچھ زیادہ طویل ہو گیا. دوسرا سوال ہے کہ ناظرہ مکمل ہونے پر بچے کے لیے کوئی تقریب منعقد جو کی جاتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ صاحب ہے, اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ عبادت ہے, ثواب کا کام ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے تلاوت کی جاتی ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور جہاں تک تلاوت ختم ہونے کے بعد یعنی سب سے پہلی دفعہ بچہ اگر یا تو قرآن مکمل کرتا حفظ کر کے یا تلاوت جو ہے مکمل کرتا ہے ناظرہ مثلا, تو اس موقع پر بچے کی خوشی کے لیے تحفے تحائف دینے کے لیے اس کا دل خوش کیا جاتا ہے, انعام و اکرام اسے دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو اور دوسرے بچوں کی ہمت افزائی ہو, دوسرے بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان کی بھی ہمت افزائی ہو کہ بچے کس طرح تلاوت کر کے ثواب اور اجر حاصل کرے اور دینی معلومات میں قابل بنے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اب ہم اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام کریم شاہ ہے, میں دوحہ سے بول رہا ہوں سر. جی کریم بھائی. تو سر میرا سوال یہی ہے کہ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو, خاص کر کے جمعے کے دن لوگ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ٹائم پہ بھی نہیں آتے ہیں, اور بعد میں جب آ جاتے ہیں تو لائن کے بغیر کچھ 2 لوگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں, 4 لوگ الگ, 5 الگ, اس طرح میں دیکھتا رہتا ہوں. تو لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے. میرے کہنے کا مقصد ہے سر کہ اس کے بارے میں معلومات دیجیے کہ کیا لائن کے علاوہ ہم اگر فرض کرے ایک جگہ پہ 3-4 لائنیں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو میں کسی سائے کے آسرے میں, کیونکہ دھوپ ہوتی ہے, وہاں اگر میں الگ کھڑا ہو جاؤں یا ان لائن کے پیچھے یا آگے یا ان لائن کے پیچھے 3-4 میٹر جگہ چھوڑ کے دور کہیں کھڑے ہو جاؤں, پھر پاس میں 1-2 بندے اور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس بارے میں یہ معلومات کرنی کیا یہ نماز ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا, اس میں آپ کے سوال سے کچھ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو الگ الگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کہیں جہاں سایہ ملا وہاں کھڑے ہو گئے. جی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ دھوپ میں بھی کھڑے ہوں چاہے سائے میں کھڑے ہوں, بس لائن بنا کے کھڑے ہوں, آپ یہ چاہتے ہیں؟ لائن, جی لائن. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ مسجد کی جو محراب ہے اس سے بھی آگے جا کے روڈ میں کئی گاڑیوں کے بیچ میں گھس کے کھڑے ہو جاتے ہیں, 1-2-3. آج تو میں نے کافی سارے ایسے بندے دیکھے, میں جمعے کے دن یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا ہوں. اچھا, تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں گا. تو ماشاءاللہ آج پروگرام دن کو ہو رہا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا چلو جی مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں پوچھ سکوں, کیونکہ میں اوبر کا کام کر رہا ہوں.
रात को हमें कभी कभार चांस नहीं मिलता है, कस्टमर होते हैं पास में। अच्छी तो अभी मैंने सोचा चलो राबिता कर लूं, ये मालूमात में कर लूं। अच्छी बात, अभी जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम करीम साहब। फी अल्लाह जी। मौलाना, पहला सवाल जब एक ही सवाल है इनकी तरफ से कि जुमे की नमाज में बतौर खास जब मस्जिद से बाहर धूप होती है तो धूप में कुछ लोग साए में खड़े होते हैं, कुछ लोग जहां उनको जगह मिली वहां सफ बना लेते हैं, 3-4 अफराद यहाँ 3-4 अफराद वहां। क्या उनके लिए जरूरी है कि चाहे धूप हो साया हो वो सफ बंदी का ख्याल रखें और पूरी सब मुकम्मल करें? इस बारे में जो तालीमात हमें मिलती हैं उनका मुलख्खस ये है। पहली बात, बेशक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक तरीके से सफ बंदी का हुक्म दिया कि सबसे पहले जो है आगे वाली सफ मुकम्मल की जाए, उसके बाद दूसरी सफ, उसके बाद तीसरी सफ। ये तो हो गई एक उमूमी बात। लेकिन जो हालात आजकल गुजर रहे हैं कि लोगों को मसाजिद में जगह नहीं मिलती है और महदूद तादाद को मस्जिद के अंदर आकर हाजिर होकर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाती है, और बहुत बड़ी तादाद यानी माशाअल्लाह अगर मस्जिद में 10% अफराद नमाज पढ़ रहे हों तो मस्जिद के बाहर तकरीबन 90% से ज़्यादा अफराद जो है नमाज अदा करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जुमा की नमाज, ईदेन की नमाज के बारे में ख़ास तौर पर आजकल जो कोविड और लॉकडाउन का जो हाल है, तो इन हालात के पेश नज़र से भाई लोगों को जहां जगह मिले वहां पे नमाज पढ़ लेते हैं। तो बेशक अगर सफ बंदी की सहूलत रहती, मौसम अच्छा होता, साया मिलता, तो अगर उसके बावजूद सफ बंदी को तोड़ते तो फिर इसमें हम ये कहते हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन हम ये कैसे कहेंगे कि लोग जो है धूप में खड़े हों, उनका जिस्म जलता रहे, बेहोश होकर गिरें, भूखे प्यासे रहें, परेशान हो जाएं और नमाज में खुशू व खुजू न रहें? तो यहाँ पर हम इस मौके पर अल्लाह ताला के उस कलाम को याद करेंगे, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर दीन में तंगी नहीं रखी है। और सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, आसानी को पसंद करता है, और तुम्हें तंग करना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो इस मौके पर अगर लोगों को साये की सहूलत होने के बावजूद इस तरह करते हैं तो फिर ये काम मुनासिब नहीं। लेकिन मजबूरी की वजह से, धूप की सख्ती से और परेशान न होने के लिए, इस तकलीफ से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं रहेगा। जिसे भाई इंशाअल्लाह ताला अब अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है, क्या सवाल है? और सही भाई, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा का एक मकान है जी, उनके पौध हो चुके हैं और हम 4 भाई बहन हैं, उसमें से एक बहन और भाई भी इंतकाल हुआ है। तो हमारी दादी जो थी अब्बा की हयात के 1 साल के, अब्बा के औलाद के 1 साल के बाद इंतकाल हुआ। ओके। तो उनको ये जो मकान फरोख्त करेंगे तो ये उनको कोई हिस्सा जाता है हमारी दादी का? हाँ जी। तो दादी तो जा चुकी है ना, फिर उनको हिस्सा कैसे? नहीं, अब्बा के इंतकाल के 1 साल के बाद जा चुकी है। अच्छा, वो चूंकि 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो तो उनका हिस्सा बनता है अब्बा की जायदाद में, ये पूछ रहे हो? जी 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 जी। इंशाल्लाह जवाब आएगा। और कोई सवाल है मोहतरम? अपना नाम नहीं बताया आपने। जी, मेरा नाम अब्दुल नासर है। अब्दुल नासर साहब, अभी जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बारकल्लाह फीक। जी मौलाना। जैसे भाई जहाँ तक विरासत के जो अहकाम कुरान और हदीस में बताए गए हैं, उनमें ख़ास तौर पर सूरत निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया, जहाँ पर ये बात वारिद है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, वहाँ पर इस बात का जिक्र हमें मिलता है कि अगर कोई शख्स फोत होता है और उसकी औलाद हो मिसाल के तौर पर, तो ऐसी सूरत में जो है उसकी वालिदा को, यानी मैयत की वालिदा को जो है, अगर वो बक़ैद हयात हो तो मैयत के माल में से, तरके में से जो है 1/6 हिस्सा जो है उसको दिया जाता है। और उसके बाद जो उसकी औलाद है, बेटा बेटी वगैरह, तो फिर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा, इस तरीके से जो है विरासत तक़सीम में लाई जाएगी।
اب اس کے بعد موصوف کے کہنے کے مطابق سے بھائی کہ ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا اور دادی جو ہے ان کی بقید حیات موجود تھی. اب دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور انہوں نے وراثت کی تقسیم نہیں کی ہے, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے والد کا جو مکان ہے اس کی قیمت لگائی جائے, ان کی دادی کا جتنا حصہ وہ ملتا ہے وہ اس کو نکالا جائے. پھر دادی کی اولاد اگر ہے مثال کے طور پر, تو پھر جو ہے دادی کی اولاد میں جو ہے یہ وراثت کا جو بھی حصہ دادی کو ملتا ہے ان کے آپس میں جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن, یعنی کہ دادی والد صاحب کی جائیداد میں سے 1/6 حصہ ان کی دادی کے حصے میں جائے گا, اور دادی کی جب میراث تقسیم ہوگی تو وہ 1/6 ان کے اصل اور جو بھی جائیداد ہو اس میں شامل ہو کے پھر اگر ان کی اولاد ہو تو اس میں تقسیم ہوگا. جی سر بھائی, بارک اللہ فیکم. اب اس وقت تو فوری طور پہ کوئی کال نہیں آ رہی, جیسے ہی کال آتی تو ہم انشاءاللہ اسے ریسیو کر لیں گے اور امید ہے کہ مل جاتی, لیکن اگر نہیں آ رہی تو ہم ایک سوال SMS سے لے لیتے ہیں. اور سوال یہ ہے مولانا کہ خواتین یا لیڈیز اگر گھر پہ نماز پڑھتے وقت بچہ سامنے آ جائے یا بچے سامنے آ جائیں یا سامنے سے گزر جائیں تو کیا بچوں کو گناہ ہوگا یا ان خواتین کو گناہ ہوگا یا کس سے گناہ ہوگا؟ لیکن اس سوال کا جواب ہم آپ سے بعد میں لیتے ہیں. کال آ گئی ہے تو اس کو ہم پہلے ریسیو کر لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم, بتا دیں اپنا نام اور سوال. جی سوال ہے چپل پہن کر نماز جمعہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نام بتائیے, کیا نام ہے؟ جی میرا نام مختار ہے. جی مختار صاحب کیا سوال ہے, آپ بتائیے. سوال ہے چپل پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سفر دن کا؟ جی آج میں دیکھا جمعہ کا دن ایک شخص آیا میرے آگے چپل پہن. اچھا چپل پہن کے. جی چپل پہن کر نماز پڑھنے کا کیسا ہے وہ؟ دھوپ تھی جہاں کھڑے ہوئے تھے صاحب آپ کے سامنے؟ دھوپ تو تھی. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا, چپل پہن کے نماز پڑھنا. جس سے بھائی نماز کے جو احکام ارکان آداب وغیرہ بتائے گئے ہیں ان احکام کی روشنی میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ چپل یا جوتے وغیرہ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, مگر اس کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل جو ہے یہ پیش کی جائے گی. اس تفصیل کا ملخص یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ چپلوں کے یا جوتے وغیرہ جو بھی ہو ان کو نجاست نہ لگی ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے نماز جو ہے چپل پہن کر نہ ادا کی جائے, کیونکہ مساجد میں ماشاءاللہ جائے نماز بچھی ہوتی ہے اور لوگ پھر اسی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. آپ چپل پہن کر جائیں گے, پھر چپل کو اگر کوئی بھی چیز مٹی دھول کوئی بھی ایسی چیز لگی ہو تو پھر جو ہے جائے نماز گندی ہوتی ہے, لوگوں کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اور مسجد کے اندر جو ہے چپل پہننے کی کوئی مجبوری بھی تو نہیں رہتی. جہاں تک مسجد کے باہر جیسے موصوف نے کہا کہ دھوپ وغیرہ تھی, دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے صاحب بھائی جو بخاری اور مسلم میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے چپل یا جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھائی, اور جب نماز کے دوران آپ تھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کی چپل جو ہے یا جوتوں کے نیچے جو ہے نجاست لگی ہے. آپ نے جوتوں کو اتار دیا. یہ دیکھ کر صحابہ نے بھی جو ہے جوتوں کو اتارا. پیارے نبی کو جو ہے نماز کے بعد اندازہ ہوا کہ صحابہ نے نماز کے دوران جوتوں کو اتارا, تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس طرح کیوں کیا؟ صحابہ نے کہا کہ شاید نیا حکم آ گیا. تو پیارے نبی نے بتایا کہ نہیں, بلکہ نماز کے دوران جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہے, اور نماز کی حالت میں جو انسان کا جسم اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ سب کے سب جو ہے لباس وغیرہ پاک و صاف رہنا ضروری ہے, اسی لیے میں نے جوتوں کو اتارا. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں جو ہے چپل وغیرہ پہن کر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں بالکل اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ خاص طور پر صاحب آپ نے یہ جو دریافت کیا کہ جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے وہ جو دھوپ کے اندر کھڑے تھے, اگر وہ چپل اتار دیتے تو پھر وہ نماز کیسے پڑھتے؟ تو ایک تو سر پہ سے اوپر سے جو ہے دھوپ تیز ہے, سر کو جلا رہی ہے, جسم کو جلا رہی ہے, پیروں کو جلا رہی ہے, خشوع و خضوع نہیں رہتا. ایسے موقع پر اگر کوئی شخص چپل پہن کر نماز پڑھتا ہے تو بلکہ چپل پہن کر نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر رہے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر یہ جو ہے پیارے نبی کا طریقہ تھا جو پیارے نبی نے اس پر عمل کیا. لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ مساجد
مساجد کے اندر اس بات کی ضرورت نہیں رہتی. مساجد کے باہر مجبوری پیش آتی ہے, لوگ چپل جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اگلی کال آتے آتے رہ گئی ہے, تو مولانا اب سوال کی طرف آ جائے جو ابھی ہم نے ایس ایم ایس کے بارے میں سے لیا تھا. اس سوال کے جواب کے دوران پھر اگر کوئی کال آگے تو لے لیں گے. تو سوال یہ تھا کہ گھر میں اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں, کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے, بچہ سامنے سے گزرے تو کہ حرج ہے, نماز ٹوٹ جائے گی, کس کو گناہ ہوگا, نہیں ہوگا؟ جس صاحبہ اس کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے سامنے سے گزرنے والا وہ گنہگار ہوتا ہے, اور جو نمازی ہے اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اسی لیے تاکید کی گئی کہ نماز پڑھتے وقت تم لوگ جو اپنے سامنے سترا رکھ لو, یا پھر نماز پڑھنے والے لوگ جو ہے اس طرح گھر کے اندر کنارے پڑھیں کہ سامنے دیوار آ جائے, یا پھر جو ہے بیڈ آ جائے, چارپائی آ جائے, کرسی آ جائے, اور پیچھے جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ آنے جانے والوں کے لیے سہولت رکھی جائے. جیسے چونکہ سوال گھر سے متعلق ہے, اس لیے میں گھر کا ذکر کر رہا ہوں. تو اس کے بارے میں حدیث جو ملتی ہے بخاری اور مسلم میں, ابو جہیم سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کتنا زیادہ گناہ ہوگا تو وہ 40 تک انتظار کرے گا, مگر سامنے سے نہیں گزرے گا کہ 40 سال, 40 مہینے, 40 دن. اور اس کے بعد جو ہے بخاری اور مسلم ابو سعید خدری سے حدیث جو مروی ہے, جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہو تو اس کو روکا جائے, کیونکہ یا تو وہ گزرنے والا شیطان ہے یا پھر اس کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو سامنے سے لے جا رہا ہے. تو نماز میں خلل ہوتا ہے, خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے, نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے. لیکن اگر نمازی اپنے سامنے سترا رکھ لیتا ہے, سترے کو پار کر کے کوئی بندہ آگے سے گزرتا ہے, اس کے بعد تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ صحابہ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح الممتع میں یہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے اس کی جو جگہ ہے جائے نماز کی حد تک ہے, یعنی اس کے جو دونوں قدم ہیں اور اس کا سر جہاں پہ سجدہ کرتا ہے پیشانی, تو اس حد تک چھوڑ کر, اگر جائے نماز کی جگہ سے چھوڑ کر, یعنی تقریباً 3-4 فٹ جگہ چھوڑ کر اگر کوئی سامنے سے گزر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ گزرنے والے کو گناہ ہوگا, نہ تو اس نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی کمی آئے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد جہاں تک سے بچوں کی جو بات آتی ہے, تو بچوں کو جو ہے بچپن سے تعلیم دی جائے, تربیت کی جائے, بتایا جائے کہ نمازی کے سامنے سے آپ نہ گزریں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے حدیث کچھ پہلے آئی تھی سے بھائی, جو ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت علی اور حضرت عائشہ سے مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا, گناہ کو لکھنے کو اٹھا لیا. تو وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ کے جو بالغ ہونے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا. اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچے گزرتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن ماں باپ کو چاہے کہ بچوں کی تربیت کرے اور اس طرح نماز پڑھیں کہ بالکل گھر کے کنارے, تاکہ بچے اگر گزرنا بھی چاہیں تو پیچھے سے گزر جائیں, سامنے سے گزرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اگلی کال السلام علیکم. پلیز ریڈیو کی آواز بند کریں بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمس الحق. جی شمس الحق صاحب, کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ملک کے سوال ہم یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نیپال تعلق ہے میرا. اوکے. جی وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جیسے بچے لوگ ہیں, جیسے مان لو میرا بیٹا ہے تو اپنے ساتھ میں رہتے, تو وہااں جو ہے نا تھوڑا شیطانی پڑی نہیں کرتا, یعنی بدمستی نہیں کرتا ہے. تو وہاں کے لوگ جو ہے نا بولتے ہیں کہ نہیں بچے کو پیچھے کر دو. ایک سوال یہ ہے کہاں تک صحیح ہے حدیث کے انوسار میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا. یہاں پہ بچے لوگ ساتھ میں لے کے نماز پڑھتے ہیں جمعے کے دن, وہاں پہ جو بولتے ہیں بچے کے پیچھے کر دو. تکلیف تو ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب ہم اپنے اولاد کے اگر پیچھے کر رہے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. صحیح بات ہے. پیچھے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا شیطانی پنی کرتا ہے, کیونکہ بچے میں. صحیح بات ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مان لو گاؤں میں کچھ لفڑا ہوا یا کچھ, تو وہاں پہ بولتا ہے کہ نہیں گاؤں میں ہی پنچایتی کرو, اس کو آگے مت بڑھاؤ. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کہیں پہ لکھا ہے کہ مان لو یہ پنچ ہے یا اس کو جو ہے نا یہ پیسہ لے کر یہ لوگ فیصلہ کرتا ہے. اچھا. تو یہ کہاں تک ہمارے اسلام میں صحیح ہے؟ یعنی پنچایت پیسہ لے کے پھر جس نے پیسہ دیا اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کہاں پہ سکھاتا ہے کہ یہ پنچ ہے, کہ یہ دنیا والے بنایا ہے, کہ ہم حدیث سے جاننا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے, ضرور بھائی, انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ. فی اللہ. جی مولانا
شمس الحق صاحب کا پہلا جو سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو اور بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے دھکیل دو, پیچھے ان کے الگ سے صف بناؤ اور اپنے ساتھ کھڑا نہ کرو, تو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور بچے جا کے پیچھے شرارتیں بھی کرتے ہیں. تو اس میں صحیح کیا ہے جبکہ یہاں پر وہ اپنے ساتھ بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں؟ یہ صاحب بھائی, جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بے شک نماز کے اندر جب صف بندی ہوتی ہے, مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جو صفیں آگی ہو, جو اگلی صفیں ہوں تو ان میں جو ہے امام صاحب کے ساتھ جو صفیں لگی ہوں ان میں جو ہے بڑے حضرات رہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے پیچھے بچوں کی صفیں بنائی جائیں. پھر ان کے پیچھے اگر خواتین آ رہی ہوں تو پھر خواتین کی صفیں بنائی جائیں. لیکن یہاں پر جو ہے یا اپنے ملکوں میں جو خواتین کی جگہ الگ بالکل ہوتی ہے کہ بالکل ان کے لیے الگ جو ہے مصلی بنایا جاتا ہے, یعنی مسجد کے اندر یعنی بند حصہ ان کے لیے رکھا جاتا ہے. تو جہاں تک بچوں کی بات ہے سے بھائی کہ بے شک اگر بچوں کو پیچھے الگ رکھ دیا جائے تو بچے جو ہے نماز چھوڑ کر کھیلنے کا, لڑائی کرنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بندہ بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل جو کووڈ کی وجہ سے صاحب بھائی جو مساجد میں بچوں کو لانے سے منع کیا گیا, اس بات کو پیش نظر رکھا جائے. اب آتی ہے دوسری بات صاحب بھائی کہ بچوں کو اگر لوگ جو ہے اپنے ساتھ صفوں میں کھڑے کرتے ہیں تو اس میں حرج ہونے نہ ہونے کی جو وجہ یہ پیش آ سکتی ہے کہ اگر بچے صف میں کھڑے ہو کر بھی شرارت کرتے ہوں, آوازیں کرتے ہوں, بھاگتے ہوں تو اس کی وجہ سے جو دوسرے حضرات جو نماز پڑھ رہے ہو ان کو خلل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو ایسے بچے اگر مسجد میں آئیں گے, آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں گے تو دیگر نمازیوں کو جو ہے خلل ہوتا ہے, پیچھے رہیں گے شور کریں گے تب بھی جو ہے نماز پڑھنے والوں کو خلل ہوتا ہے. تو آپ جو ہے اتنے چھوٹے بچے جو شرارت کرنے والے ہیں تو ان میں گھر میں جو ہے آپ ان بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. خود جب آپ نفل نماز سنت کی نماز پڑھتے ہوں تو یا پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو ان کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. اور جب بچے اس حد تک جو ہے ان کو یہ تمیز آ جائے, ان کو یہ شعور آ جائے کہ ہم جو ہے مسجد میں جب جاتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے اور لوگوں کو جو ہے خلل نہیں ہونا چاہیے, تو یہ احساس جب بچوں کو ہو جائے تو تب جو ہے آپ مسجد میں لے کر آئیں. اور جب ایسی صورت میں بچے آپ کے ساتھ جو ہے پہلی صف میں یا آگے والی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, ان کو پیچھے ڈھکیلنے کی, پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا محترم شمس الحق صاحب کا کہ اگر پنچایت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے, اور اگر شرعی حیثیت ہے تو ان کے ہاں جو اگر پنچایت یہ فیصلہ کرتے کہ جی آپ نے جو بھی معاملات ہیں وہ سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں اور ہم سے بعد کسی اور کی جگہ کسی اور کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, نہ کسی عدالت میں جاؤ, نہ کسی فرد یا کسی اور بڑی پنچایت کے پاس جاؤ, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, یہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. ساتھ ہی ہے کہ وہ پنچایت بھی ایسی ہے کہ وہ پیسہ لے کے جس نے پیسہ زیادہ دیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے. تو ایسی پنچایت کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جس سے بھائی اس بارے میں پہلی بات ہم جو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس بات کی تاکید کی ہے, جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے آپسی کچھ لوگ اپنے آپسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے, مصالحت وغیرہ کروانے کے لیے کسی ذمہ دار حکم کے پاس, جج کے پاس, فیصلہ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رشوت دے کر غلط فیصلہ ان لوگوں سے نہ کروائیں. اس میں گنہگار دونوں ہوتے ہیں, ایک تو وہ حکم یا فیصلہ کرنے والا جج, قاضی جو بھی ہے, تو جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ کر پیسہ کھا جاتا ہے, رشوت کھا کر غلط فیصلہ کرتا ہے, اور اسے رشوت کھلا کر جو اس سے غلط فیصلہ کرواتے ہیں اور جو ہے ظلم کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اس کی زمین, اس کا مال, اس کا گھر, اس کی جائیداد وغیرہ یہ تمام چیزیں جو اس سے چھین لی جاتی ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور صاحب بھائی جب یہ صورتحال موصوف کو معلوم ہے کہ اس طرح جو ہے کچھ لوگ دوسروں کا حق ناجائز طریقے سے لینے کے لیے, ہڑپنے کے لیے اس طرح کی غلط حرکت کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں, تو پھر ایسے مقام پہ آپ جاتے کیوں ہیں؟ ان سے ہٹ کر آپ جو ہے کسی اور جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو انصاف ملنے کی امید ہے, اور وہاں پہ جا کر جو انصاف حاصل کریں. کیونکہ صاحب مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی ہو جہاں پہ انسان مکمل طور پر جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے یہیں سے جو ہے انصاف حاصل کرنا ہے. تو آپ کو اگر وہاں پہ انصاف ملنے کے بارے میں یعنی اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا تو اس سے اونچی جگہ پر, اس سے اونچے مقام پہ آپ جائیے, پولیس اسٹیشن جائیے, اس سے اونچا جو کورٹ ہوتا ہے, محکمہ عدالت جو ہے, وہاں پہ جا کر جو ہے انصاف حاصل کریں. اور جہاں پہ آپ کا حق ہڑپ لیا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کر مزید آپ ظلم کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟
مولانا اس لیے شکار ہو رہے ہیں کہ وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے گاؤں کی جو پنچایت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بس ہمارے پاس آؤ, کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے تم. اس لیے وہ اپنے آپ کو مجبور ہو, کیونکہ گاؤں میں رہنا ہے اور پنچایت والے لوگ فیصلہ کریں تو ایک پریشر پڑتا ہے نا افراد پر. وہ تو ہے صاحب بھائی, ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کر تو جو پنچایت بنا کر بیٹھے ہیں تو ان لوگوں پر ہم پریشر نہیں ڈال سکتے کہ تم لوگ جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور نا انصافی مت کرو اور رشوت مت کھاؤ. اور جو لوگ رشوت دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے اگر مطلب ہے کہ انصاف اگر چاہتے تو پھر رشوت دیتے بھی نہیں, تو پھر رشوت دینے والا بھی ظلم کر رہا ہے اور رشوت کھانے والا بھی ظلم کر رہا ہے. تو تیسرا راستہ یہی ہے کہ انصاف کے لیے اللہ سے دعا کرے, پھر اس سے بہتر مقام پہ جائیں. جسے بھائی بارک اللہ فیک, اس میں پنچایت کی بات نہ مانے اور کورٹ میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ انصاف دلا دے. جی سر, اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفران بھائی, جو تبلیغ ہم بچے لوگ گھر میں کرتے ہمارے, اور یہ گشت کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 دن کا گشت لگاتے, کوئی 7 دن کا لگاتے, کوئی 10 دن کا لگاتے. تو یہ گھر میں ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام نہیں ہے تو بیچارے بچے تبلیغ کر رہے لے گھروں میں. اچھا, تو یہ گشت میرے کو پوچھنا ہے کہ گشت ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ. اور دوسرا سوال ہے کہ ابھی جو ٹائم یہ ہو گیا اذان کا بھی اور نماز کا بھی, اتنی دھوپ ہوتی 4 ساڑھے 4 بجے کہ جیسا لگتا کہ دن نکل گیا. تو کب تک نماز ہو سکتی؟ عصر کی نماز نہیں, فجر کی. اچھا, فجر کی نماز. اچھی بات ہے, انشاءاللہ. بارک اللہ فی امان اللہ. جی مولانا, پہلے سوال محترمہ کا کہ یہ تبلیغ جماعت میں جو افراد گشت پہ جاتے ہیں تو یہ گشت کیا چیز ہوتی ہے؟ جی صاحب, جہاں تک لفظ تبلیغ ہے اس سے جو ہے صاحب بھائی کسی ایک محدود حد تک جو ہے نہ رکھا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا سورۃ المائدہ کے اندر, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں, بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت ہی کیوں نہ تم لوگ میری جانب سے دوسروں تک پہنچاؤ. تو ہر مسلمان جس کے پاس جو علم ہے اسے ماشاءاللہ دوسروں تک پہنچائے, یا تو گھر پہ درس رکھوائیں, یا آج کل تو بہت ہی آسان ہے, جیسے سیب بھائی ماشاءاللہ ریڈیو کے ذریعے اتنے سالوں سے, جیسے سیب بھائی نے بتایا کہ 1985 سے آج تک ماشاءاللہ لوگوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ و رسول کے پیغامات پہنچاتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بھی جو ہے اسی تبلیغ کا ایک حصہ ہے. جمعے کے خطبے ہیں, دروس ہیں, بیانات ہیں, اور واٹس ایپ پہ بھی آپ اگر کسی کو جو اچھا میسج بھیجتے, یہ بھی تبلیغ ہے, اجر و ثواب کا کام ہے. اور آپ کی اس تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو کر لوگ نیکی پہ عمل کرتے ہیں, تو پھر جب تک لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا, اور آپ چونکہ ان تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا. اور جہاں تک گشت کا معاملہ ہے, گشت کا شاید مطلب یہ ہوتا ہے صبح کے بعد لوگ جو ہے کچھ افراد مل کر لوگوں کے گھروں کے پاس جا کر لوگوں کو یا تو کسی درس کے سننے کے لیے بلاتے ہوں, یا پھر جو ہے نماز باجماعت میں آنے کے لیے بلاتے ہوں. شاید گشت کا مطلب وہ مجھے لگ رہا ہے. جی اسی طرح اشارہ ہے. جی صاحب بھائی. اور فجر کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جس سے اس بارے میں جب ہم یہاں پر ماشاءاللہ قطر کے اندر جو کیلنڈر ہے اور جو تقویم ہم جسے کہتے ہیں عام طور پر, تو اس بات کو ہم نے اس بات کی نوٹس کی, اس بات پہ جو ہے یعنی غور کیا, تو ظاہر یہ ہو رہی ہے بات سے بھائی کہ قطر میں تقریباً فجر کی اذان سے لے کر شروق تک یعنی سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے, تو وہ آج کا ہی ٹائم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 3:14 پر جو ہے فجر کی اذان جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور جو سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے 4:44 پر, یعنی مکمل 1.5 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر 1.5 گھنٹے تک تقریباً ایک اندازے سے بتا رہا ہوں, کبھی کبھی جو ہے 80 منٹ اور 75 منٹ بھی جو ہے میں عام طور پہ دیکھتا ہوں. تو اس طرح جو ہے فجر کی اذان سے لے کر 1-1.25 گھنٹے تک جو ہے وقت اس کا رہتا ہے. اور عام طور پر ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ بھی, موبائل پہ بھی اگر آسانی سے لوگ دیکھنا چاہے, اگر کسی کے پاس کیلنڈر ہے تو بھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی سورج نکلنے کا وقت کب ہوتا ہے. تو سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ لازماً آپ اس وقت تک انتظار کریں, تو افضل وقت یہی ہے, بہتر وقت یہی ہے, جیسا کہ حدیث میں ہم
پاتے ہیں کہ افضل الاعمال یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جائے، اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نماز کو اول وقت پہ ادا کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نیکی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اول وقت پہ آپ ادا کریں، لیکن کبھی دیر ہو گئی کسی وجہ سے مثلا اور نیند سے اٹھ نہیں سکے، تاخیر ہو گئی، تو آپ اگر نماز کو قضا ہونے سے بچا کر وقت پہ ادا کرنا چاہیں تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے یعنی دیر سے پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا صاحب بھائی کہ آج کل کا جو وقت جو ہے 1.5 گھنٹے کا بتایا جا رہا ہے، کہ 80 منٹ یا پھر 70 منٹ پہلے ہی نماز ادا کر کے جو ہے آپ مکمل ثواب حاصل کریں۔ اور اگر کسی دن سال میں ایک بار اگر غلطی سے ہو گیا کہ دیر ہو گئی، سو گئے، بیمار تھے، اٹھ نہیں سکے، تو ایسی صورت میں تب بھی سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کی جائے گی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا نسی احدکم صلاۃ ونام عنها فلیصلیها اذا ذکرها، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے وقت سو گیا یا بھول گیا تو اسے چاہے کہ جیسے ہی یاد آئے تو پھر اول وقت یعنی اولین فرصت میں اس فوت شدہ نماز کی تکمیل کر لے۔ تو اس طرح نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب بھائی، کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا بھائی جی، مولانا کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ صاحب بھائی میں سوال بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ پوچھوں گا کہ ہمیں تو بہت سارے سوالات یاد آتے ہیں، پھر جب پروگرام چالو ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں، تو اس طرح ایسا کوئی دینی کوئی واٹس ایپ وغیرہ کچھ گروپ کچھ ہے مولانا کا جو ہم اس سے امیڈیٹلی پوچھ سکیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی مولانا نے فجر کا ٹائم بتایا، تو اس طرح جب یہ زوال کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے پھر وہ زوال کب ختم ہوتا ہے؟ تو ہم زور کی اذان سے پہلے جا کے جب ہم نوافل وغیرہ پڑھیں، یا زور کی اذان کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، یا مسجد میں ہم کتنا ٹائم پہلے جا سکتے ہیں زور کی اذان سے پہلے؟ اچھی بات۔ اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ جی میرا نام نواب۔ جی نواب صاحب، اور کوئی سوال ہے؟ نہیں شکریہ، ایسے بہت سارے سوال یاد آتے ہیں لیکن بھول آپ جاتے ہیں۔ اس میں ایسا کر لیا کریں، ایک نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیں کسی جگہ، چاہے ایک لفظ لکھیں گے تو آپ کے ذہن میں آ کے اچھا جی میں یہ سوال پوچھنا ہے، تو جی برابر، پھر وقت پہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ جی شکریہ۔ اہلا وسہلا۔ جی مولانا، پہلے بات یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا کوئی ایسا واٹس ایپ سسٹم ہے کہ آپ سے لوگ کسی وقت بھی فون کریں اور یا اس پہ سوال بھیجیں اور آپ اس کو جواب دیں؟ اس طرح کی کوئی سسٹم تو نہیں ہے؟ جی صاحب، آپ نے خود بتا دیا کہ جو ہے سوالات موصوف جو ہے کسی کاغذ پہ نوٹ کر کے رکھ لے، جیسے ہی پروگرام آتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے موصوف بھیج سکتے ہیں، یا پھر جو SMS کا سسٹم ہے آپ کے پاس ریڈیو پہ تو اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم لیتے ہیں سوال، اور نواب صاحب کا سوال یہ ہے کہ زوال کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جس سے اس کے بارے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو جا کر جو ہے سورج کو نہیں دیکھتے کہ زوال کا وقت جو ہے کب سے کب تک رہتا ہے، لیکن عام طور پر جو تقویم بنائی گئی سے بھائی جو کیلنڈر بنایا گیا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی زوال کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، اور جو حضرات جو ہے تقویم بناتے ہیں وہ ان کی امانت داری اور ان کی ذمہ داری پہ جو ہے لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پہ ماشاءاللہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ تقویم جو ہے اس کو پرنٹ کیا جائے، اس کی بنیاد پہ جو ٹائم جو ہے مقرر کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سے بھائی آج جو ہے جو جمعے کی اذان یا ظہر کی جو اذان تھی وہ جو ہے 11:32 پہ جو ہے اذان کا وقت تھا، تو پھر علماء کی تحقیق یہاں پہ یہ ہے سے بھائی کہ جو زوال یعنی ظہر کی یا جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے اس سے تقریباً 15 یا 20 منٹ پہلے جو ہے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے یعنی سورج ڈھل چکا تب جو ہے ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے ظہر سے پہلے آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، بلکہ ظہر کے فرض بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم عمر بن ابسا سے حدیث جو مروی اس میں بتایا گیا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتے وقت اور زوال آفتاب کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت جو ہے نمازیں نہ پڑھی جائیں۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر علماء نے بتایا کہ زوال آفتاب کے وقت جو ہے یعنی جیسے میں نے کہا کہ ظہر کی اذان سے تقریباً 15 یا 20 منٹ پہلے آپ جو ہے نماز وغیرہ پڑھنے سے آپ جو ہے بالکل یعنی باز رہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات آتی ہے سے بھائی کہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو
سببی نماز کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی شرعی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس نماز کی اجازت دی جاتی ہے. ان نمازوں میں سے علماء نے یہ بات پیش کی مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا جو ہے یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ممنوع اوقات میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تحیۃ الوضو. اسی طرح مسجد میں چلے گئے ممنوع وقت میں اور اس وقت جو ہے تحیۃ المسجد آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے جان بوجھ کر کوئی بندہ نفل نماز پڑھنے کے لیے ممنوع اوقات کو تلاش کر کے اس وقت نفل نماز پڑھے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے. یعنی بغیر کسی سبب کے کوئی نفل نماز وغیرہ نہ پڑھے. کوئی سبب ہے تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی نفل نماز جیسے میں نے کہا کہ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد وغیرہ یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن ایسے موقع پر نماز پڑھنے میں ہمیں اطمینان نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں اگر موقع ملتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں, باہر انتظار کرتے ہیں, کسی اور جگہ پہ اپنا وقت گزارتے ہیں. اور اگر مسجد میں جانا بھی ہوا تو کچھ منٹ جو ہے ویٹ کر لیتے کھڑے ہو کے, کیونکہ ایک تو مسجد میں جا کر بیٹھنا مسجد کی بے ادبی ہے اور پھر نماز پڑھیں گے تو ممنوع وقت میں نماز پڑھنے کا معاملہ آ جاتا ہے. تو تھوڑا سا انتظار ہم کر لیتے کھڑے ہو کر یا پھر باہر وقت گزار کے, تاکہ وقت داخل ہونے کے بعد ہم اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اپنا سے بھائی میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, ورنہ لوگوں کو اپنی سہولت کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور ٹیلی فون کال اس وقت نہیں ہے تو ہم ایک اور سوال لے. اچھا کال آ گئی ہے, چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی سر میرا سوال ہے کہ جیسے اذان اسٹارٹ ہوتا ہے, نام کیا بھائی آپ کا؟ پڑھ سکتے ہیں. نام بتا دیں. امیر الحق. جی بھائی بھائی. جیسے اذان اسٹارٹ ہو گیا جوہر کا تو اسی ٹائم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اسٹارٹ کے ٹائم ہی مسجد میں یا گھر پر؟ گھر میں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال ہے, اچھا تھوڑا سا اس میں نا, ایک تو اگر سوال آپ کسی خاتون کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا اپنے بارے میں, آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے تو چلیے ابھی نہیں کر سکتا اس لیے میں گھر پہ نماز پڑھ کے ڈیوٹی پہ چلا جاؤں گا, ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا, اس طرح کی صورت حال ہے. جی اچھی بات. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال ہے یہ جو ہم لوگ کو میس کا کھانا ملتا ہے اس میں جایا بہت ہوتا ہے کھانا, جسے ہم لوگ بھی لاتے ہیں. جیسے ہمارے کو ایک خبز کی ضرورت ہے, 2 روٹی کی ضرورت ہے, وہ لوگ بنڈل دیتے ہیں, یہ ہم لوگ پھینکتے ہیں کچرا ڈبہ جو رکھا ہوا ہے. تو اس کا گنہگار ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں؟ اس کا بھی ہو جاتا ہے. آپ اس کے کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں. مثلا وہی جو روٹی ہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کسی جگہ پھیلا دیں تاکہ کبوتر آ کے کھا جائے, چڑیا آ کے کھا جائے. تو یہ اگر کر سکتے ہیں آپ کو بھی ثواب مل جائے گا, ان کو بھی مل جائے گا. سر مطلب جیسے جو دینے والا ہے وہ تو ہم لوگ کر دیتے ہیں, پر کچھ چاول بھی بچ جاتا ہے. ہاں تو چاول بھی کھلا دیں, کبوتر چاول کھا لیں گے. مطلب ان کو بریانی اچھی لگتی ہے, کرتے ہیں ہم لوگ. جتنا ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں ہم لوگ, جتنا ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں, پر زیادہ ہوتا ہے. اچھا زیادہ ہوتا ہے تو وہ کسی ایسی جگہ پہ پھیلا کے رکھ دیں کہ کسی وقت بھی آئے, جو بھی پرندہ آئے وہ آ کے کھا رہے. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمن یہی کریں, یہ تو ایک ایسا خیال آ گیا مجھے کہ اس سے بھی جو, لیکن اب اس میں تو کچھ جی کچھ مطلب پھیلاتے ہیں ہم لوگ, اور کچھ جگہ ایسا ہے نا کہ وہاں پہ کوئی پیڑ وغیرہ کچھ نہیں ہے, پورا مطلب خالی کھلا جگہ ہے, بالکل میدان, پتھر وغیرہ ہے زیادہ. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ابھی جواب آئے گا. میرے سے بہت شکریہ آپ کا بھائی. اللہ حافظ. جی مولانا پہلا سوال ہمارے امیر صاحب کا کہ اذان کے دوران جیسی اذان شروع ہوئی گھر پہ نماز پڑھ کے آدمی روانہ ہو سکتا ہے یا نہیں, فرض نماز؟ جیسے بھائی جہاں تک جیسے آپ نے وضاحت طلب کی تو یعنی واضح ہوگی بات کہ جہاں تک خواتین کی بات سے ہے تو خواتین تو جو ہے گھر میں چونکہ نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے, اور جو مرد حضرات ہیں وہ تو مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں. لیکن جہاں تک اذان اور نماز کا آغاز کرنا, اس میں 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ بتائیں گے. اگر موقع ملتا ہے تو پہلے آپ اذان اطمینان سے سنیے, اذان کا جواب دیجیے, دعا پڑھیے, پھر نماز جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجیے. کیونکہ ایک طرف تو اذان جاری ہے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جو آپ کی توجہ جو ہے اذان کی طرف ہوتی ہے, اور پھر جو آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ دوسری سورت, اس پہ توجہ آپ کی نہیں ہوتی. اسی لیے بہتر یہ رہے گا کہ اذان کا جو 2 منٹ کا وقت جو رہتا اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیں. اور اگر آپ کے لیے جلدی ہے, مثلا گاڑی آنے کا معاملہ ہے, کوئی اور وجہ ہے, تو ایسی صورت میں آپ اذان کے ساتھ ہی جیسے اذان شروع ہو گئی تو اذان شروع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا, وہ نماز آپ کے لیے جائز ہو گئی. جیسے خاص طور پر موصوف نے صحبہ ظہر کے بارے میں پوچھا کہ جیسے ہی زوال آفتاب کا جو ہے وقت شروع ہو گیا
تو آفتاب جو ہے ڈھل گیا تو پھر جو ہے ظہر کی نماز بالکل آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے. آپ فوراً جو ہے ظہر کی نماز پڑھ کے مثال کے طور پر جس نماز کی بھی اذان ہوتی مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا وقت اب شروع ہو چکا ہے, بالکل وہ نماز صحیح ہوگی, تو آپ بالکل جو ہے نماز اذان ہوتی ہے, بلکہ جیسے مؤذن صاحب نے اذان کا آغاز کیا اور آپ نے گھر پر روم پہ جو ہے نماز آپ نے پڑھ لی, اس میں کوئی حرج نہیں. خاص طور سے جو گزشتہ سال جو 1 سال تک جو لاک ڈاؤن کی حالت تھی خطر میں, جو لوگ مساجد میں نہیں جا پا رہے تھے, صرف گھروں پہ نماز پڑھ رہے تھے, اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو لوگ اگر گھر پہ نماز پڑھ رہے ہو اور اذان کے فوراً جو ہے نماز کا بھی آغاز اگر کر دیا جاتا ہے, اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن. اور میس میں کھانا الحمدللہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو اگر ہم پھینک دیتے ہیں, ڈرم میں ڈال دیتے ہیں, گناہ کس کو ہوگا, میس والوں کو یا ڈالنے والوں کو؟ میرا صاحب ہے عام طور پہ جو ہے زیادہ مقدار میں بنانے کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کم نہ ہو جائے اور لوگ شکایت نہ کریں, اور جہاں تک جو بچ جاتا ہے تو جو حضرات لاتے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ نہ لائے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب ماشاءاللہ 2-3 دن کھانا کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے, اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی روٹی کھا سکتا ہوں, تو اتنی ہی آپ لے کر آئیں. اور جہاں تک جب یہ چیز یا ایسی کوئی چیزیں بچ جاتی ہیں, جہاں تک کھانا ہے تو آپ جو ہے 1 پلیٹ کھاتے ہیں, 1 پلیٹ سے زیادہ کتنا کھاتے اتنا ہی آپ کھانا لا لیجئے, اس سے زیادہ مطلب ہے, کیونکہ پھینکنے کی ذمہ داری کہیں آپ کے اوپر نہ آ جائے. جہاں تک کوئی چیز بچ جاتی ہے اور جو میس والے, میس کے ذمہ دار پکانے والے وہ پھینکتے ہیں, تو پھر ان کو جو ہے مشورہ دینے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہے پوری پیکٹ لوگوں کو دینے کے بجائے اگر خبز تھوڑی تھوڑی اگر دیں گے لوگوں کو, مثال کے طور پہ جو بچ جاتی ہے, تو قریب رہنے والے جو دوسرے جو کمپنیز ہیں, جو دوسرے لوگ جو رہتے ہیں جن کو کمپنی کی طرف سے کھانا نہیں ملتا, خود وہ خبز خرید کے کھاتے ہیں یا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے پکا کے اپنے پیسہ خرچ کر کے کھاتے ہیں, تو ان لوگوں تک جو ہے پہنچانے کی بھی جو ہے آپ خدمت کر سکتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے. تو ایسا مشورہ ان کو دیا جا سکتا ہے, لیکن آپ جو ہے چونکہ اندازہ آپ کو ہے کہ میں کتنا کھا سکتا ہوں اتنا ہی آپ لائیے, تاکہ اسے پھینکنے کا گناہ آپ کے اوپر نہ آئے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ہدایت اللہ ہے. جی سید صاحب. تو یہ میرے کو یہ پوچھنا تھا سفر رحمان صاحب کہ مہر میں آج کل ہمارے پاس بولتے ہیں کہ مہر میں آدم علیہ السلام کے لیے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بولے درود پاک پڑھے تو آپ کا مہر ادا ہو گیا. تو ایسا زیادہ چل رہا ہے ٹرینڈ ہمارے طرف بھی, حیدرآباد میں, بنگلور میں. اچھا, تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھی بات ہے انشاءاللہ. نہیں, آدم علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو اللہ بولے, اللہ تعالیٰ فرمائے تم درود ابراہیم پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کئی کو بولے تو یہ پاکستان کے علماء سے سنا سو میں, اور کئی علماء سے. تو اور دوسری چیز یہ پوچھنا تھا سفران صاحب جی بھائی کہ غیر لوگ جیسے کہ انگریز ہو یا کوئی بھی ہو, جب مسلمان ہوتے ہیں تو قرآن پڑھ کے صحیح طریقے پہ چلتے, خبروں پہ, جھنڈوں کے, کنڈوں کے پیچھے نہیں بھاگتے لوگ. ہمارے علماء قرآن شریف پڑھ کے سب پڑھ کے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا خاص خوبی ہے یہ جاننا چاہتا ہوں میں. اللہ کرے کہ انہوں نے خدا کیا, یعنی خواہش ہے کہ قرآن پڑھا ہوتا تو پھر ہوتا نا, وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. نہیں جیسے حیدرآباد انڈیا میں جیسے بڑے بڑے داڑیاں قرآن پڑھ کے سب پڑھ کے گمراہ کرتے ہم لوگوں کو, یہ کرو وہ کرو. جو انگریزاں ہوتے ہیں, غیر قوم ہوتے ہیں, لوگ قرآن پڑھ کے ایک دم صحیح راستے پہ چلتے ہیں. اس کی کیا خاص خوبی ہے یہ معلوم کرنا. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا, پہلا سوال محترم سید ہدایت اللہ صاحب کا کہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر درود کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھو تو بس تمہارا نکاح ہو گیا, بس اس کے علاوہ اور مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے, محبہ کو اور کوئی مہر نہیں دیا گیا تھا. جی صاحب بھائی, اب جن حضرات نے بھی یہ بات بتائی ہے, پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا نکاح کہاں پہ کیا ہے اور اس کے بعد مہر دینے کا حکم جو دیا ہے وہ کہاں پہ ہے. تو اپنی باتوں کو جو ہے وہ دلچسپ بنانے کے لیے ایسی نئی نئی باتیں بنا کر لوگوں کو جو ہے بھٹکانا یہ اچھی بات نہیں ہے, بلکہ جیسے موصوف افسوس کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, بلکہ اصل دین سے دور ہو کر جو دین ہی نہیں بلکہ ایسی چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کے لیے مفید نہیں بلکہ نقصان دہ چیزیں, نقصان دہ اعمال یہ بن رہے ہیں. تو جہاں تک سے بھائی کہ آدم علیہ السلام کا مہر جو ہے, حوا کا مہر آدم علیہ السلام نے درود کی شکل میں دیا, یہ تو بالکل ایک غیر ثابت بات ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اگر یہ بات ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنی بیویوں کا مہر خود بھی آپ جو ہے درود پڑھ لیتے اپنے اوپر, یا حضرت علی سے کہتے کہ تم جو ہے میرے اوپر درود پڑھ لو.
لیکن پیارے نبی نے کہا, جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, کہ جا کر اپنی جو جنگی زرہ بیچ کر اس کی قیمت لا کر اپنی بیوی فاطمہ کو مہر دو. اور عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر کے طور پہ دیا ہے. تو اس طرح مہر کو پیارے نبی نے سونا یا مال کی شکل میں جو ہے پیارے نبی نے خود, یعنی چاندی کی شکل میں آپ نے, چاندی کے سکوں کی شکل میں آپ نے مہر دیا, اور اس کی مالیت جو ہوتی ہے اس کا طریقہ آپ نے بتایا کہ مہر کس طرح ہوتا. آت النساء صدقاتہن نحلا. تو اللہ تعالیٰ نے بے شک درود کی فضیلت بتائی, درود کا حکم دیا. پیارے نبی نے بتایا ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 دفعہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو بے شک آپ درود پڑھیں, ثواب کمائیں, لیکن آپ درود پڑھ کر مفت جو ہے بغیر کسی پیسے کے جو ہے آپ یہ سمجھے کہ میرا مہر ادا ہو گیا. بالکل مہر ادا نہیں ہوتا, بالکل بندہ مقروض رہے گا, اس کے اوپر قرض باقی رہے گا اور وہ مہر ادا کرنے کا حقدار وہ بالکل نہیں بنے گا, کیونکہ ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے. تو صاحب بھائی جو یعنی لوگوں کو چاہیے کہ مہر کا جو حق ہے, فرض جو اللہ تعالیٰ نے بتایا فآتوہن اجورہن فریضہ, تو مہر جو فرض ہے فرض ادا کریں, اور ایسی جو باتیں جو غیر ثابت ہے ان کے پیچھے آپ جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا کہ اگر کوئی فرد قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرتا ہے, اس کے اسلام میں اور روایتی مسلمانوں میں فرق کیوں ہے؟ بہرحال صاحب ہے, جہاں تک جو حضرات جو غیر مسلم ہیں اس کے بعد ان کے دل میں یہ جذبہ آتا ہے, دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اسلام یا اسلام کی وہ کتاب ہم آج تک جس کے خلاف تھے, جس کے بارے میں جو ہے ناراضگی رکھتے تھے, دیکھیں گے جب وہ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, جب سمجھ میں آتی ہے بات تو جتنی سختی یا جتنی دشمنی ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ جو ہے محبت میں, دوستی میں, پیار میں, ایمان میں جو ہے وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ حضرات جو ہے قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے پابند ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک جیسا کہ آپ نے روایتی مسلمانوں کا جو ذکر فرمایا ہے, تو میرا اندازہ یہ ہے صاحب بھائی کہ شاید مولوی حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث میں کون کون سی باتیں ہیں, لیکن اگر وہی پرانی باتیں بتائیں تو پھر بزنس نہیں چلے گا. تو پھر اپنا بزنس چلانے کے لیے نئی نئی باتیں لوگوں کو بتا کر اپنا ایک الگ گروہ, الگ فرقہ, الگ گروپ بنا کر پھر لوگوں کو دین سے دور کر کے ان سے ایسے کام کرواتے ہیں تاکہ ان کا بزنس چلتا رہے. لیکن یہ کام جو ہے گمراہی ہے, گناہ کا کام ہے, اور یہ دین سے دور کر کے لوگوں کو بھٹکانے کا کام, جس کی وجہ سے دین اسلام کا اور امت اسلامیہ کا بہت بڑا نقصان. اس طرح نہ کریں. حلال کمائی کے بہت سارے راستے ہیں, جو بھی ملتی ہے حلال کمائی اس پہ اکتفا کریں, اللہ کے دربار میں حلال کمائی کی برکت کے لیے دعا کریں. لیکن اس طرح مسلمانوں کو بھٹکا کر جو ہے غلط کام سکھا کر جو آمدنی حاصل کر رہے ہیں تو یہ گناہ کی آمدنی ہے, حرام کی آمدنی, جو ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں. اور صاحب موصوف خود کہتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ خود کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ جیسے غیر مسلموں کے بارے میں آپ کو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے, حدیث پڑھ کے, ترجمہ پڑھ کے, اچھی باتیں معلوم کر کے سیدھے مسلمان ہو رہے ہیں, تو آپ خود بھی ماشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے, کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی جو زبان ہے ماشاءاللہ, آپ یہاں پہ نوکری کرنے, ملازمت کرنے آئے ہیں, تو بے شک آپ کے اندر کچھ نہ کچھ قابلیت ہے, کوئی نہ کوئی زبان تو آپ جانتے ہوں گے, یعنی عربی کے علاوہ اسی زبان میں آپ اگر عربی مکمل سیکھنا آپ کے لیے مشکل ہے, جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں آپ جو ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیے اور احادیث کا ترجمہ آپ پڑھیے, تاکہ آپ کو دین اسلام کی جو حقیقی تعلیمات کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور سیدھے طریقے سے آپ جو ہے اسلام کے احکام پہ عمل کر سکے اور سارے مسلمانوں میں یہ طریقہ عام ہو جائے. اور یہی بات صاحب اسی مقصد کے لیے صاحب بھائی کا جو پروگرام نور اسلام اسی نیک ارادے سے چل رہا ہے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب بھائی سے اس نیکی کو انشاءاللہ قبول فرمائے. جی صاحب بھائی سب کی طرف سے بہت شکریہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. پلیز ذرا ریڈیو کی آواز بند. جی بھائی. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتا دیں اور سوال بتا دیں بھائی. میرا نام عبدالرشید خان ہے. جی. ہمارا سوال یہ ہے, ہم ادھر کام کرتا ہوں, قطر میں ہوں. میرا ملک میں تھوڑا جگہ لیا, ہماری اماں کا انتقال ہو گیا, میں بچپن سے چھوڑ دیا تھا گھر, اور بامبے میں رہا. ہم بہت 25-30 سال کے بعد گئے تو ہماری ابا اماں کا انتقال ہو گیا. ان کے نام سے ایک جگہ لیا ہوں خرید کے, اور ادھر مسجد بنانے کا ہے, اور اس کے اندر میں سوچا ہوں مسجد بھی بناؤں گا اور مدرسہ بھی اس کے اندر رہے گا. صبح شام, صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک بچے لوگ کو عربی پڑھے, قرآن پڑھے, اور شام کے ٹائم پر عصر کے بعد 4 بجے سے لے کے 1.5 گھنٹہ قرآن عربی پڑھے بچے لوگ,
اور میں سوچا ہوں یہ کرنے کے واسطے ہماری اماں کا نام سے مسجد کا نام جو پیپر بنایا ہوں اماں کے نام سے بنایا ہوں مسجد, اور یہ ریتون ہماری اماں کا نام ریتون تھا, ریتون مسجد کر کے لکھا ہے, رجسٹریشن کروایا. اور میرے پاس کچھ پیسہ ہے, یہ بینک میں پیسہ رکھا ہوں جو انڈیا میں, اس کے اندر کچھ انٹرسٹ ہے 70-80 ہزار ہوگا. میں تو پیسہ لے کے خرچہ کرتے رہتے نکالتے رہتے, ہمارے پاس تو پیسہ اتنا نہیں ہے, لیکن انٹرسٹ کا پیسہ ہے. وہ پیسے کے اندر جو لیٹرین ہے بنا سکتے ہیں کیا؟ میں تو سنا ہوں بنا سکتے ہیں. تو اس کا میرے کو سوال جواب چاہیے. انشاءاللہ جی ابھی جواب آئے گا بھائی. بس یہی سوال ہے اور کچھ نہیں ہے. شکریہ. اوکے جی, چلو اللہ فی اللہ. جی مولانا اب سوال تو جی صاحب بھائی تو مکمل دہرائیں گے تو پھر جواب کا ٹائم چلا جائے گا صاحب بھائی. تو اختصار کے ساتھ یہ ہے صاحب بھائی کہ بے شک جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں, اگر کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو موصوف جو ہے خود پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنے والدین کے ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور اس میں ماشاءاللہ دینیات کے دروس بیانات وغیرہ کلاسز بھی رکھوا رہے ہیں, تو اس طریقے کو جو ہے جاری رکھے. مسجد جو ہے نماز کے لیے بھی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینیات کی تعلیم بھی جاری رہے گی, تاکہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم حاصل ہو. اور اس کے بعد سے بھائی جہاں تک جو مسجد کی تعمیر ہے, مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بالکل خالص حلال طریقے کا پیسہ استعمال کیا جائے, اور ربا کا پیسہ جو ہے اس میں یعنی استعمال نہ کیا جائے. اور یہاں تک تو بات صاف ہوگی سے بھائی کہ مسجد کی تعمیر کے لیے بالکل حرام کی کوئی آمدنی استعمال نہ کی جائے. اور جہاں تک جو عام جو حمامات وغیرہ ہیں, اگر وہ عمومی حمامات ہیں مسلمانوں کے لیے جو مساجد سے دور ہیں, تو اس کے بارے میں جو ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں ربا کا مال یا سود کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مسجد کے حمامات کے سلسلے میں چونکہ ہر معاملہ جو ہے مسجد سے متعلق ہے, اسی لیے ہمیں اس بات پہ اطمینان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ بعض علماء نے اس میں اجازت دی ہو, لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ مسجد کے حمامات وضو خانے یہ بھی مسجد کے حصے کے طور پہ سب کے سب حصے شمار ہوتے ہیں. تو جو ربا کا یا سود کا مال ہے وہ غریب مسلمانوں کے لیے سڑک وغیرہ بنوانے کے بارے میں جو ہے آپ استعمال کر لیں. لیکن جہاں تک جو حمامات کا معاملہ ہے, مساجد سے متعلق جو بھی کام ہے وہ صرف خالص حلال کمائی سے آپ جو ہے اس کام کو مکمل کریں. جسے بھائی انشاءاللہ تعالی. اور اب ہم ٹیلی فون کال کا روکتے ہوئے آخری سوال ایک لے لیتے ہیں کیونکہ تقریباً 2 منٹ ہیں. خواتین نماز پڑھتے وقت اگر چھوٹے بچے کا بیڈ سے گرنے کا ڈر ہو تو کیا وہ فرض نماز یا نفل نماز توڑ سکتی ہیں؟ یہ صاحب جہاں تک نفل نماز ہے تو نفل نماز کو توڑنا یا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی قضا کرے دہرائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک فرض نماز توڑنے کی بات صاحب ہے تو فرض نماز کو توڑنا یہ تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, الا ایک شدید مجبوری پیش آ جائے جو توڑنے پر مجبور کرے, جیسا کہ خود اس کے لیے کوئی خطرہ ہو یا پھر کسی اور کے لیے خطرہ ہو, جان مال کا خطرہ ہو. ایسی صورت میں جو ہے فرض نماز توڑی جا سکتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے فرض نماز دوبارہ ادا کی جائے. تو اب اس کے بارے میں بچے گرنے کا جو ڈر ہوتا صاحب ہے, اگر بچے گر کر بچوں کو چوٹ لگنے کا اگر ڈر ہے, اندیشہ ہے, تو اس میں جو ہے علماء کی طرف سے تحقیق یہی ہے کہ نماز جو ہے توڑی جا سکتی ہے. لیکن صاحب خواتین کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب خاتون نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اس میں 2-3 طریقے خاتون اپنا سکتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو گھر میں دوسرے بچے ہو, ان کے ساتھ جو ہے ان کو نگرانی کے لیے بٹھا دیں یا ان کے حوالے کریں, یا بچے سونے کا وقت ہو دیکھ لیں. یا پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اوپر اونچی جگہ پر کیوں سلائیں جب نماز میں خاتون کھڑی ہے اور نماز میں بچے اٹھ کر گرنے کا ڈر رہتا ہے اور خشوع خضوع نہیں رہتا کہ بچہ شاید اٹھے گا شاید گرے گا, تو دل نماز میں نہیں لگتا. اسی لیے یعنی ماشاءاللہ اپنے ساتھی جو ہے یعنی جو جائے نماز ہے جو بھی بچھا کر خاتون نماز پڑھتی ہے وہیں پر جو ہے چھوٹی سی جو ہے گدی وغیرہ کچھ بلینکٹ وغیرہ ڈال دیں, اس پہ بچے کو سلا دے تاکہ بچہ گرنے کا ڈر نہیں رہتا. نماز مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد پھر خاتون جو ہے بچے کو اپنے وہیں پر یعنی قالین کارپیٹ پہ سلا لے یا پھر بیڈ پہ سلا لے, تو پھر یہ ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. لیکن مجبوری اگر آ گئی کہ سلا دیا, بھول گئی, پھر بچہ گرنے کا ڈر ہو گیا, خاتون کو اندازہ ہو گیا, تو بچے کو بچانے کے لیے کوئی خاتون نماز اگر توڑ دیتی ہے تاکہ بچے کو چوٹ نہ آئے, زخم نہ آ جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. بچوں کے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو سلامت رکھے اور تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے.
اور خاص طور پہ ان علاقوں کے مسلمانوں کو جو کہ باقاعدہ ظلم سہ رہے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں، ان پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، ان کی سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ پروگرام نور اسلام کے آج کے حلقے سے ہم اجازت چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ سامعین، انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے دوبارہ آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور یہ پروگرام ہفتے میں 2 مرتبہ مزید اتوار کے دن اور بدھ کے دن ریپیٹ کیا جاتا ہے، رات کے اوقات میں ریپیٹ ہوگا۔ تب تک اگر سننا چاہیں تو آپ اس کے حلقے سن سکتے ہیں۔ اب اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔